जब भी वो लड़कियों के साथ घर में अकेला होता तो वो इनके साथ बदसलूकी का निशाना बनाता, लेकिन तफसीलात इतनी भयानक है कि हम यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर सकते। उसने लड़कियों को डराया था कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं, लेकिन महीनों की तकलीफ के बाद 6 साल की एशले ने अपनी माँ एलिज़ाबेथ को बताया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जराइम की दास्तान यूट्यूब सीरीज़ का आज 15वां एपिसोड है। कुछ कातिल आखिरी लम्हात तक अपनी होलनाक कार्रवाइयों के हर कदम को छुपाने की कोशिश करते हैं। दूसरे इस तरह के कातिल भी होते हैं जो इतने मुस्तरब हो जाते हैं कि वो पुलिस के जासूसों को चैलेंज देते हुए सुराग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ कातिलों की सूरत हाल और भी उलझे हुए होते हैं। जब मिरांडा बार्बर को ट्रॉय ली फरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, उसने कम से कम 22 दीगर अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। बरसों से जासूसी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आया वो सच कह रही है या झूठ। इस शैतानी लड़की की माजी में 1 या 2 से ज्यादा परेशान कुन वाक़यात हुए थे। आइए इस मामले की गहराई में जाते हैं और मिरांडा बार्बर के माजी की हकीकत को दरियाफ्त करते हैं। मिरांडा बार्बर 14 दिसंबर 1994 को अलास्का में पैदा हुई। अब ये असल में नॉर्थ पोल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उतना ही ठंडा है जितना कि नॉर्थ पोल में मामूल होता है। पूरे शहर को क्रिसमस के लिए सजाया गया था, लेकिन इस क्रिसमस ने छोटी मिरांडा के लिए जिंदगी का कोई खुशगवार साल नहीं बनाया। वो अपनी माँ एलिज़ाबेथ, अपने वालिद और अपनी बड़ी बहन एशले के साथ पली बढ़ी। जब वो 2 साल की थी, उसमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया की तशखीस हुई थी। इसका मतलब ये था कि इसके खोले का जोड़ ठीक नहीं बनता था और उसे कुछ सालों तक टांगों के मसाइल थे। ये वो साल थे जब उसे दूसरे बच्चों के साथ दौड़ना और खेलना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और उस वक्त के आसपास रिचर्ड इसी मोहल्ले में रहने लगे। वो एलिज़ाबेथ की बहन का शौहर था और उसकी एक बेटी भी थी जिसकी उम्र मिरांडा की जितनी थी। इसके नतीजे में मिरांडा और एशले अक्सर अपने घर पर दिन गुजारते थे। यही से अंधेरा छा जाता है। रिचर्ड सबसे ज्यादा खौफनाक इंसानों में से एक इंसान था जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब भी वो लड़कियों के साथ घर में अकेला होता तो वो इनके साथ बदसलूकी का निशाना बनाता, लेकिन तफसीलात इतनी भयानक है कि हम यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर सकते। उसने लड़कियों को डराया था कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं, लेकिन महीनों की तकलीफ के बाद 6 साल की एशले ने अपनी माँ एलिज़ाबेथ को बताया। फौरन पुलिस के पास गई और अफसरान सर्च वारंट लेकर रिचर्ड के घर पहुंच गई। अंदर उन्हें एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला जिसका उन्वान था, मेरी बहन के बच्चों के साथ मजा। इसने लड़कियों के खिलाफ होने वाले हर होलनाक फेल का तफसीली बयान लिखा था और वहाँ मौजूद तमाम बापों को अपनी बेटियों, भांजियों और पोतियों के साथ ऐसा करने की तरगीब दी थी। इसे गिरफ्तार किया गया और 19 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसे सिर्फ 10 साल के बाद रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसके पास से बच्चों के गैर कानूनी वेबसाइट पकड़े गए। इसे एक बार फिर उस वक्त 40 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन मिरांडा के लिए ये सदमा बहुत ज्यादा था। अफसोसनाक तौर पर मिरांडा की कहानी इसकी माँ की कहानी की अक्कासी करती है। जब वो बचपन में थी तो उसके अपने ही बाप ने उसे इस्तेमाल किया था और शायद हैरत की बात नहीं, रिचर्ड जब बड़ा हो रहा था वो खुद अपने ही खानदान में किसी का शिकार हुआ था। एलिज़ाबेथ ये जानकर बुरी हाल में हो गई थी कि इसकी दोनों बेटियां इस जैसी होलनाक चीज से गुजर रही हैं और उसने उस वक्त रिचर्ड पर भरोसा किया था। वो अक्सर मिरांडा और एशले को अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से मना करती थी। खानदान ऐसे वाकयात से डरते थे। जब इसका खानदान बिखर गया और आगे बढ़ने के लिए बेचैन था, एलिज़ाबेथ अपनी बेटियों को लेकर अलास्का में पामर चली गई। वहाँ की जिंदगी एलिज़ाबेथ और इसकी बेटियों के लिए अच्छी थी, लेकिन मिरांडा कभी नहीं भूली कि वो किस कर्ब से गुजरी थी, जो उसने अपने डायरी में लिखा था, मैं गंदी, छोट खाई हुई और शर्म महसूस करती हूँ। बहुत से नौजवान उस वक्त पागलपन से गुजरते हैं जब उन पर खतरनाक चीजें गुजरती हैं या वो घर से भाग जाती हैं, लेकिन मिरांडा ने इस तशवीश रवैये की नुमाइश उस वक्त शुरू की जब वो सिर्फ 13 साल की थी। एशली को ये भी याद था कि मिरांडा ने बहुत छोटी उम्र में मशकूक ग्रोहों में शमूलियत इख्तियार की थी। मिरांडा की एक 25 साला शख्स से मुलाकात हुई थी जिसे फॉरेस्ट कहते हैं। वो एक शैतानी फिरकी का रहनुमा था। वो अक्सर अपने घर से भागती थी। एक दिन उसी भागने के बाद जब वो घर वापस आई और अपनी माँ को बताया कि मैं अब फॉरेस्ट की मलकियत हूँ, ये वाज़ेह नहीं है कि आया मिरांडा सच कह रही थी और क्या एलिज़ाबेथ ने सूरत हाल की बिल्कुल भी तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। मिरांडा घर से निकलती रही और वो स्कूल में ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात में पड़ती जा रही थी। अब मंशियात का इस्तेमाल भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अफसोसनाक तौर पर इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जब मिरांडा 14 साल की थी, वो कई नुस्खे की दवाइयाँ भी ले रही थी। इसे शिज़ोफ्रेनिया और हाईपोलर की बीमारी भी हुई थी, बशमूल डिप्रेशन, और वो इनके लिए भी दवा ले रही थी। मिरांडा ठीक नहीं थी। इसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन अगरचे इसकी माँ
نے اسے دماغی صحت کے ماہر کے پاس بھیجا تھا، لیکن ایسا لگا تھا کہ وہ اب اس کے بارے میں بھول گئی ہے۔ مرینڈا کے والد ایک برے طلاق سے گزرے۔ اسی وقت مرینڈا نوعمر تھی اور ایشلے کے مطابق وہ اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتی تھی، ٹی وی، سوشل میڈیا اور دوسرے مردوں کے ساتھ کافی وقت گزارنے لگی۔ الزبتھ مکمل طور پر اپنے آپے سے باہر تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ مرینڈا کے رویے کو مزید کس طرح سنبھالنا ہے، لہٰذا اس نے اس معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مرینڈا پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا۔ اس کے خاندان کی طرف سے توجہ اور حمایت کی کمی تھی۔ مرینڈا نے مدد کے لیے اپنے گینگ کے دوستوں سے رجوع کی۔ انہوں نے اس کو ایک خوفناک ماڈل دیا۔ غیر قانونی چیزیں، جائیداد کی توڑ پھوڑ اور پیسے کے لیے سونا مرینڈا کی روزمرہ کی سرگرمیاں بن گئی۔ ایک موقع پر جب مرینڈا ایک گاہک سے حاملہ ہو گئی اور فارسٹ نے اسے اسقاط حمل کروانے کا حکم دیا، لیکن یہ کلینک میں کیا جانے والا صاف اسقاط حمل نہیں تھا۔ یہ ایک بیک اسٹریٹ طریقہ کار تھا جس نے مرینڈا کو صدمہ پہنچایا۔ چنانچہ جب وہ 17 سال کی عمر میں دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس نے اپنا بچہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ در اثنا مرینڈا اب بھی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ اپنی توجہ واپس لینے کے لیے اور بھی بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے مشہور ٹی وی شو کے ڈاکٹر فل کو بھی لکھا تھا، پیارے ڈاکٹر فل، جب سے میرے والدین کی طلاق ہوئی ہے میری ماں ایک نشئی بن گئی ہے۔ وہ انٹرنیٹ سے بے ترتیب مردوں سے ملتی رہتی ہے۔ وہ تیسرے مرحلے کے کینسر کا دعویٰ بھی کرتی تھی، لیکن وہ شراب پینا، گولیاں لینا بند نہیں کرتی۔ اسے اب جینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ماں کو چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر فل نے مرینڈا کے خط کا جواب نہیں دیا، لیکن اس خط نے حکام کی توجہ کو مبذول کرائی۔ چونکہ مرینڈا ابھی نابالغ تھی اور الزبتھ کو اپنی بیٹی کے دیکھ بھال کے لیے نااہل سمجھا جاتا تھا، اس لیے مرینڈا کو اس کے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے شمالی کیرولینا بھیج دیا گیا۔ 2011 میں اس جگہ مرینڈا نے ایلیٹ باربر سے ملاقات کی۔ ایک 17 سالہ حاملہ مرینڈا شمالی کیرولینا پہنچی۔ وہ 20 سالہ ایلیٹ سے ملی۔ اس وقت وہ ایمی نامی ایک عورت کے ساتھ تھا اور وہ بھی حاملہ تھی۔ مرینڈا کی طرح 2 ماہ کے بعد لڑکیوں کو جنم دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ بہت زیادہ وقت نوجوان ماؤں کے طور پر گزارا جو اپنی نوزادہ بیٹیوں کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں خوش تھے۔ مرینڈا ایک عجیب مثلث کا حصہ بن گئی۔ اس کے اور ایلیٹ کے شیزوفرینیا میں کچھ اور مشترک تھا۔ بدقسمتی سے ایلیٹ غیر قانونی مادہ، خاص طور پر گولیوں کا بھی عادی تھا۔ اس کے مطابق ان گولیوں نے اس کے سر میں آوازیں دور کر دی، لیکن ایک دن اس نے ضرورت سے زیادہ خوراک لی اور اس کے بعد کبھی مکمل صحتیاب نہیں ہو پایا۔ اس نے اپنے سے زیادہ نشہ آور اشیاء پینا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں وہ مزید متشدد بھی ہو گئی، لیکن مہینوں تک اس برداشت کے بعد ایمی نے ایلیٹ کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بچی کو لے کر شہر سے چلی گئی۔ ان کی محبت صرف اس وقت پیدا ہوئی جب وہ ساتھ تھے۔ وہ جادو کے بارے میں لکھتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا جو ان کے خیال میں شیطانی جماعت تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے اور پھر خون بہنے کے دوران جمع کریں گے۔ جب مرینڈا 18 سال کی تھی اس جوڑے نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور مرینڈا کی بیٹی آریا کے ساتھ شمالی کیرولینا سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ 2013 میں مرینڈا اور ایلیٹ پینسلوینیا پہنچے اور ایک نوجوان جوڑا جس کی پوری زندگی ان کے آگے تھی، لیکن وہ پیسے کے لیے بے چین تھے اور ان کے پاس اپنی بچی کو دودھ پلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ مرینڈا نے پیسوں کے بدلے کریگ لسٹ خواتین کی صحبت پر ایک اشتہار دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مرینڈا نے ایسا کیا ہو۔ یاد رکھیں اس نے یہ کام اس وقت شروع کیا جب وہ فارسٹ گینگ میں تھی اور اس طرح جب وہ پہلی بار حاملہ ہوئی تھی۔ ایک شخص جس نے مرینڈا کے اشتہار کا جواب دیا وہ 42 سالہ ٹرائی تھا، جس سے حالات بہت بدصورت ہو گئے۔ اس وقت ٹرائی ایک انجینئر تھا جو 2 سال سے اپنی بیوی کولین کے ساتھ رہتا تھا۔ ٹرائی ان کے تعلقات کی پوری مدت سے اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ انٹرنیٹ پر خواتین کی طرف سے خدمات کی شکل میں زنا کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ 11 نومبر 2013 کو ٹرائی مرینڈا سے ملنے کے لیے تیار تھا، لیکن مرینڈا اور ایلیٹ کے منصوبے اس سے بہت مختلف تھے، جس کی ٹرائی کو امید نہیں تھی۔ مرینڈا نے ٹرائی سے شاپنگ مال کی پارکنگ میں ملاقات کی۔ ٹرائی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دونوں ایک اور نجی جگہ پر چلے گئے۔ ٹرائی کو کیا معلوم تھا کہ ایلیٹ کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے ایک کمبل کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب گاڑی رکی مرینڈا نے کوڈ کا جملہ کہہ دیا، کیا آپ نے آج رات ستارے دیکھے ہیں؟ اسی وقت ایلیٹ نے کمبل سے چھلانگ لگائی اور ٹرائی کو اپنی سیٹ کی پیچھے سے پکڑ کر ٹی وی کیبل سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی دوران مرینڈا نے اسے گولی مار دی۔ یہ بات اتنی سادی نہیں تھی۔ اس نے ان دونوں سے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ وہ کار کا دروازہ کھولنے اور اپنی ٹانگ باہر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کار کے اندر کی لائٹس کھل گئی اور مرینڈا گھبرانے لگی کہ سڑک پر موجود لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایلیٹ پر چلائی جس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور ٹرائی کو واپس اندر دھکیل دیا۔ مرینڈا نے ٹرائی پر چاقو سے 20 بار حملہ کیا۔ یہ اس کے لڑنے کے لیے بہت زیادہ تھا اور افسوسناک طور پر
وہ اس رات اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مرینڈا اور ایلیٹ نے ٹرائے کی لاش کو باہر نکالا اور اسے علاقے کی ایک تنگ گلی میں پھینک دیا، لیکن اس کے بٹوے میں صرف $150 تھے جو انہوں نے چرا لیے۔ پھر وہ والمارٹ گئے اور اپنی کار سے تمام ثبوت مٹانے کے لیے صفائی کا سامان حاصل کیا۔ وہ گئے اور رات کا کھانا کھایا، ایک اچھا رات کا کھانا۔ یہ ایلیٹ کی سالگرہ کے لیے بطور ایک تحفہ تھا۔ مرینڈا نے قتل کا ارتکاب کیا، پھر اسے ایک ریسٹورنٹ اور کلب میں لے گیا۔ اگلی صبح ٹرائے کی لاش گلی میں دریافت ہوئی۔ پہلی چیز جو پولیس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس پر کس قدر وحشیانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اگلا منطقی مرحلہ پولیس کے لیے ٹرائے کے فون کو تلاش کرنا تھا۔ آخری کال چونکہ مرینڈا کی تھی، اس لیے پولیس افسران نے مرینڈا کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا۔ حقائق وہاں بہت اچھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس رات ٹرائے سے ملی تھی اور ٹرائے کا آخری فون نمبر اس کا تھا، لیکن مرینڈا نے اس کیس کے لیے ایک کہانی کی تیاری کی تھی۔ تاہم پولیس جاسوس نے مرینڈا کو یاد دلایا کہ وہ جانتے تھے کہ ٹرائے کے آخری فون کال اس کی موت کی رات تھی۔ پھر جیسے ہی پولیس اس سے پوچھ گچھ کرتی رہی، مرینڈا نے ان کے خلاف مزید جارحانہ انداز اختیار کرنا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اسے اپنی بیٹی کے پاس واپس جانے دے، اور جب افسر نے اسے بتایا کہ انہیں ثبوت کے طور پر اس کا فون ضبط کرنے کی ضرورت ہے تو معاملات بڑھ گئے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا بہت ناراض ہونا صرف پولیس کو دمکانا تھا، لیکن اس نے انہیں صرف اس کے بارے میں مزید مشکوک بنا دیا۔ اسی رات پولیس ایلیٹ کو پوچھ گچھ کے لیے لے آئی۔ گرفتاری کے وقت اس کی مرینڈا کے ساتھ شادی کو 40 دن ہوئے تھے۔ جاسوسوں نے ایلیٹ سے پہلا سوال پوچھا کہ مرینڈا کی کریگ لسٹ اشتہار میں کیا شامل تھا۔ جاسوس نے پھر ایلیٹ کو بتایا کہ مرینڈا نے دراصل ایلیٹ کی سالگرہ پر ٹرائے سے ملاقات کی تھی۔ ایلیٹ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آیا اور اس نے کہا کہ وہ اس رات گھر جائے گا تو وہ اس سے پوچھے گا۔ وہ مرینڈا سے زیادہ قابل اعتماد تھا۔ اس شام اسے اور مرینڈا دونوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور جاسوس مرینڈا کے جرم کو ثابت کرنے اور اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ درِ اثنا مرینڈا اور ایلیٹ اپنے دوست شی کے ساتھ گھر واپس آئے تھے۔ وہ شمالی کیرولینا ان کی آمد کے بعد سے اس کی جگہ پر رہ رہے تھے۔ وہ گپ شپ کر رہے تھے جب مرینڈا نے شی کو اچانک بتایا کہ اس نے اس مرد کو مارا تھا۔ چند سیکنڈ کے صدمے اور بے اعتباری کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے مرینڈا پر زور دیا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ ناقابل یقین حد تک اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے شی، اس کی بیٹی اور ایلیٹ کو الوداع کہا اور سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ مرینڈا کی آزادی کا خاتمہ تھا۔ صبح 4 بجے پولیس کی جانب سے اسے واپس چھوڑنے کے 7 گھنٹے بعد مرینڈا پولیس اسٹیشن کی دہلیز پر دکھائی دی۔ اس نے جرم کا اعتراف کیا۔ اگر مرینڈا کا اعتراف پولیس کے پاس ثبوت کا واحد ٹکڑا تھا، لیکن جب وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے پولیس کو CCTV فوٹیج بھی ملی جس میں واضح طور پر ایلیٹ اور ٹرائے کار کے اندر موجود نظر آئے۔ تو جاسوس بھی آگے بڑھ گئے اور ایلیٹ کے گھر گئے کچھ اور سوالات پوچھنے کے لیے۔ جب ایلیٹ نے دروازہ کھولا، جاسوس نے اسے بتایا کہ اب ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے جس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ایلیٹ سے ملاقات کے دوران وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ جاسوسوں کی بات سن کر اس نے کچھ اس طرح کہا، ٹھیک ہے تو یہ آزاد آدمی کے طور پر میرا آخری سگریٹ ہے۔ جاسوس یقینی طور پر اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ بالکل مرینڈا کی طرح ایلیٹ نے بھی اعتراف کر لیا۔ پولیس نے ایلیٹ پر قتل یا اس کے ساتھی ہونے کا بھی شبہ نہیں کیا تھا۔ ایلیٹ کو فوری طور پر پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ اس بار اس نے سب کچھ مان لیا۔ پولیس کے پاس تمام معلومات ایک پلیٹ میں تھی۔ ایلیٹ پورے اعتراف کے دوران اپنی رفتار پر کافی فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا اور وہ ایسی تفصیلات بتانے کے لیے بے چین تھا جن کی پولیس نے درخواست بھی نہیں کی تھی۔ ایلیٹ اور مرینڈا کو گرفتار کیا گیا اور ٹرائے لافیرا کے فرسٹ ڈگری قتل کا الزام لگا دیا گیا۔ پولیس نے اس مقصد کو محض مالی فائدہ قرار دیا۔ دونوں نے مقتول سے صرف $150 چرائے تھے۔ ایک دن مرینڈا اور ایلیٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کسی کو مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگرچہ ایلیٹ نے ابھی ہر چیز کا اعتراف کیا تھا، لیکن اس نے اور مرینڈا دونوں نے اپنے مقدمے کی سماعت میں قصوروار نہ ہونے کی التجا کی۔ نارتھمبرلینڈ کاؤنٹی جیل کے اندر سے مرینڈا نے ایک صحافی کو فون کیا۔ مرینڈا کا اعتراف سن کر صحافی چونک گیا۔ یہ بہت زیادہ بڑی بات تھی۔ بلا شبہ مرینڈا پوری امریکہ میں خبروں پر زیر بحث ایک اہم موضوع بن گئی۔ فوری طور پر مرینڈا ایک سنسنی بن گئی اور ایک 19 سالہ لڑکی کیسے 20 سے زیادہ لوگوں کو مار کر فرار ہو سکتی ہے۔ مرینڈا نے مزید کہا کہ وہ فارسٹ اور اس کے گینگ کے زیر اثر 12 سال کی عمر سے لوگوں کو مار رہی تھی۔ مرینڈا نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے اور فارسٹ نے ایک آدمی کو ایک گلی میں گھسایا اور مرینڈا نے آخری مہلک گولی اس پر چلائی۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی لاشیں پوری امریکہ میں الاسکا، کیلیفورنیا، ٹیکساس
और फ्लोरिडा में है, लेकिन वो सिर्फ अलास्का और पेंसिल्वेनिया में रहती थी। ट्रॉय के मामले में उसने कहा कि मैंने ट्रॉय को कहा था कि मैं 16 साल की हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ गया था और उसने कहा कि ठीक है 16 साल की हो तो कोई बात नहीं। इसमें FBI मुलविस हो गई और मरिंडा के 20+ कत्ल के सबूत तलाश करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मरिंडा के वालिद सामने आए और प्रेस को बताया कि उसकी बेटी सीरियल किलर नहीं थी, सिर्फ एक सीरियल झूठी थी। तो झूठ क्यों? जब माहिरीन नफ्सियात ने मरिंडा के माजी को देखना शुरू किया, जल्द ही उन्होंने तशद्दुद और बदसलूकी का वो भयानक फ़ैल पाया जिसका उसके अंकल रिचर्ड ने उसे निशाना बनाया था। ऐसा लगता है कि मरिंडा का इसके सदमे से निपटने का तरीक़ाकार यही था। मरिंडा और एलियट ने दूसरे दर्जे के कत्ल का एतराफ़ किया। उन्हें पैरोल के इम्कान के बगैर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उनके दीगर जराइम का कोई सबूत नहीं मिला। मरिंडा को किसी और कत्ल का मुजरिम नहीं ठहराया गया। उसने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। 2016 में उसने प्रेस को बताया कि उस कत्ल के पीछे असल मकसद ये था कि वो गिरफ्तार हो सके और उसकी बेटी को समाजी खिदमात के जरिए संभाल लिया जाए, जो उससे ज्यादा बच्चों की परवरिश में काबिल हैं, लेकिन वो किसी को कत्ल किए बगैर ऐसा कर सकती थी। बहुत से लोग अपने बचपन में तकलीफ देह तजुर्बात से गुजरते हैं और वो अपने अंदर से पेशेवराना मदद हासिल करने का इंतखाब करते हैं। अफसोस की बात है, मरिंडा के मामले में उनके वालिदैन ने बहुत देर लगाई और मदद तलब करने के बजाय उसने इंतहाई बुरा काम किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करें और इसके साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।